اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ ہر عیب سے پاکی ہے اسے جو لے گیا اپنے مقدس بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد ہم نے بہت برکتیں فرمائیں تاکہ ہم اپنے اس مقدس بندے کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بنی اسرائیل، یہ سورۃ مکی ہے۔ اللہ کریم فرما رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ پاک ہے وہ ذات الذی اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی، لیلاً راتوں رات، من المسجد الحرام مسجد حرام سے لے کر الی المسجد الاقصیٰ مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصیٰ وہ ہے جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت والا بنایا، لنوریہ من آیاتنا، یہ سیر اس لیے کرائی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس صورت میں اور اس آیت میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج مبارک کا تذکرہ ہے۔ معراج شریف کا تذکرہ قرآن شریف میں اور مقامات پر بھی ہے۔ ایک جگہ پر ہے وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس، ہم نے جو آپ کو نظارہ دکھایا وہ اس لیے کہ لوگوں کے لیے ایک امتحان لیا جائے اور آزمائش بنایا جائے۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 60۔ اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ سورۃ النجم کے اندر 18 نمبر آیت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ ہے۔ حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو تفصیل سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ متعدد صحابہ کرام نے واقع معراج کو بیان فرمایا ہے۔ یہ حضرت مالک بن صعصع والی روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے، جس میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم میں آرام فرما تھے تو آپ کے پاس حضرت جبریل پہنچے اور آپ کے سینہ اقدس کو چاک کیا اور قلب اطہر کو نکالا، اور اس میں ایمان پہلے ہی موجود تھا مگر نئے سرے سے اس میں بھر دیا اور دوبارہ واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ پھر خچر سے چھوٹا اور حمار سے بڑا ایک جانور یعنی سواری اس کو لایا گیا، اور راوی کہتے ہیں کہ اس کا نام براق تھا۔ وہ قدم حد نگاہ تک لمبا اٹھاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اوپر سوار کرایا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، اور وہاں اس براق کو باندھا گیا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں نماز ادا فرمائی۔ آگے وہ حدیث ساری طویل ہے، پورا واقعہ ہے، آپ لوگ وہ واقعہ سنتے رہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، انہوں نے آپ کے پیچھے نماز ادا فرمائی، اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز میں تمام انبیاء علیہ السلام نے خطابات بھی کیے۔ آخری خطاب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ پھر جب آسمان کو عروج ہوا، ثم عرج بی الی السماء کے صاف الفاظ موجود ہیں، پھر مجھے آسمان کی طرف عروج دیا گیا۔ اس عرج بی عروج دیا گیا سے ہی معراج کا لفظ ماخوذ ہے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جنت اور دوزخ کے مناظر دیکھے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر دیکھے، سدرۃ المنتہا سے آگے تک گئے، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے آمنے سامنے ملاقات ہوئی، اور 1 to 1 ملاقات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے 50 اور پھر آہستہ آہستہ کم کرتے کرتے 5 نمازیں فرض فرمائیں۔ یہ ساری گفتگو بے شمار کتابوں میں سے لی گئی ہے۔ اس کا مین حصہ بخاری 3887 3887 اور مسلم 411 411۔ ایک حدیث میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا جا رہا تھا تو براق نے کچھ شوخی دکھائی، تو حضرت جبریل امین نے
اسے تنبیہ کی، فرمایا ما رکب کا احد اکرم علی اللہ منہ، اس ہستی سے زیادہ عزت اور احترام والی کوئی شخصیت آج تک تمہاری پیٹھ پر سوار نہیں ہوئی۔ فرفد ارقن، تو وہ پسینے میں شرابور ہو گیا۔ ترمذی 3131 اسی براق پر سوار ہو کر مسجد اقصیٰ جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سرخ ٹیلے کے پاس وہ قبر تھی اور میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ مسلم 6157 6157 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے جب واپس تشریف لائے تو آپ فرماتے ہیں جب مجھے قریش نے جھٹلایا، میری بات کا یقین نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے کر دیا۔ قریش چاہتے تھے کہ ہمیں بیت المقدس کا حلیہ بتاؤ، دروازے کھڑکیاں بتاؤ، تو اللہ نے میرے سامنے بیت المقدس کر دیا۔ میں ایک ایک چیز گن رہا تھا اور قریش کو بتا رہا تھا۔ بخاری 4710 4710 قریش نے جب انکار کیا تو ابو بکر صدیق سے کہنے لگے تمہارا یار اب ایک نئی بات کرتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ وہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وہ آسمان کی باتیں بتاتا ہے تو میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، یہ تو میرے محبوب کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ فلذالک سمیہ ابو بکر صدیق، اس وجہ سے ابو بکر کا نام صدیق پڑا۔ مستدرک حاکم 4462 4462 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اورج بی الی السماء فما مررت بالسماء الا وجدت فیہا اسمی محمد الرسول اللہ و ابو بکر صدیق خلفی، میں جس آسمان کے اوپر سے بھی گزرا میں نے ہر آسمان پر اپنا نام لکھا ہوا دیکھا محمد الرسول اللہ، اور اپنے نام کے ساتھ ابو بکر صدیق لکھا ہوا دیکھا۔ ابو یعلا 6600 6600 عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی تبارک و تعالی، ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب تعالی کو دیکھا۔ مسند احمد 2580 2580 معراج شریف کا پس منظر یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں تبلیغ دین شروع فرمائی، کئی سال تک صعوبتیں برداشت فرمائیں، مخالفین نے طرح طرح کے حربے کیے، شیب ابی طالب میں 3 سال گزارے، اور عام الحزن جب آیا تو آپ کے چچا جناب ابو طالب بھی فوت ہو گئے، اور آپ کی ہمدرد زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی چند دن کے فاصلے پر وصال فرما گئیں، تو گھر میں آ کر جو حوصلہ افزائی ہوتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ ادھر طائف میں جا کر آپ نے جب تبلیغ کی تو ان لوگوں نے پتھر برسائے اور سخت تکلیف دی۔ یہ سارے حالات ایسے تھے کہ ان میں سے گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر نہایت پریشان تھا۔ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آپ ایک دن مسجد حرام میں آ کر آرام فرما تھے کہ اللہ کریم جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل جوڑنے کے لیے اور سب سہاروں کی بجائے اپنا سہارا پیش کرنے کے لیے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلایا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ جیسا حدیث میں آتا ہے انا عند المنکسرۃ لقلوبہم، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب دل ٹوٹتا ہے میں ادھر ہوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج سے 1450 سال پہلے معراج پر تشریف لے جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ سبق ملا ہے مجھے، سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ انسان آج اگر چاند پہ جانے کا دعویٰ کرتا ہے وہ دعویٰ سچا ہو یا جھوٹا ایک الگ بحث ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سمیت آسمانوں پر اتنے 100 سال پہلے جا کر سائنس کو بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنی تیز رفتار براق پر بیٹھے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لینا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے حواس کی مضبوطی اور مافوق العادت حواس اور عام انسان اور عام بشر سے نہایت فائق اور بالا تر اور جداگانہ کمالات کا ثبوت ہے۔ پھر تھوڑے سے وقت میں ایک ہی رات میں اتنا سفر طے کر لینا اور جانا بھی اور آ بھی جانا، یہ زمانے کو بھی طے کیا، مکان کو بھی طے کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ فاصلہ طے کر کے دکھایا۔ یہ روحانی میدان کے اندر ایک نہایت جداگانہ اور مختلف قسم کا کمال ہے،
اور مزید جو کچھ آپ نے دیکھا آ کے بتایا اس میں بہت ساری سبق آموز باتیں بھی ہیں، اور ایک معراج کا واقعہ لیکن المعجزات ہے، اس کے اندر بے شمار معجزات پوشیدہ ہیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ انسان آسمان پر نہیں جا سکتا، اس کا خیال ہے کہ انسان کا جسم بھاری ہوتا ہے، وہ اوپر نہیں جا سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تیرا اور میرا جسم بھاری ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کثافت سے پاک ہیں، آپ کا جسم اطہر لطیف ہی لطیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ راستے میں ایک کرہ آتا ہے، زمین کے ارد گرد ایک رنگ ہے جو زمین کی گولائی کے ساتھ ساتھ پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، کرہ زمہریر، اسے کراس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی مرزا کی اپنی منطق ہے، یہ یونان کے فلسفیوں سے ماخوذ ہے کہ زمین کے ارد گرد کرہ زمہریر ہے۔ تو فلسفے کی روشنی میں اسلام پر اٹیک یا فلسفیوں کے ایک قول کی لج پالنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے کمال کا انکار، یہ اسی کا کارنامہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ کرہ زمہریر فی الواقع وہاں پر موجود ہو بھی اور وہ ٹھنڈا ہو یا گرم، اس کو کراس کرنا معجزے کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کراس کروانا کون سا مشکل ہے۔ اصل بیماری مرزا کو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کا اور آنے کا انکار کرنا چاہتا تھا، تو اس کے لیے اس کو معراج کا بھی انکار کرنا پڑا۔ جب یہ حیات مسیح پر بحث کرتا ہے تو مسلمان اسے معراج شریف کی مثال دیتے تھے کہ آسمان پر چلے جانا یا واپس آنا ممکن ہے، اس کا ثبوت، اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف ہے۔ تو اس کے جواب میں اس نے معراج کا انکار کیا، یہ اس کی مجبوری بن چکا تھا۔ تو ایک صحیح بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے دوسری صحیح بات کا انکار کرنا، یہ اسے کہتے ہیں بنا الفاسد علی الفاسد، فساد کی بنیاد نئے فساد پر رکھی۔ اس طرح کی حرکتیں اور بھی لوگوں نے کی ہیں، جیسے نیچری حضرات اس چیز کے منکر ہوتے ہیں کہ ما فوق العادت کوئی کام دنیا میں ہو نہیں سکتا، ما فوق العادت کام اللہ تعالیٰ کی ان کے نزدیک سنت کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو پھر اس بنا پر انہوں نے تمام معجزات اور کرامات کا، حتیٰ کہ معراج کا بھی انکار کیا۔ تو اس قسم کی باتیں، اس قسم کی حرکتیں کرنا، یا خود ایک کنسیپٹ بنا لینا اور ایک تصور جو اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا اللہ کی ذات کے بارے میں، رسولوں کی ذات کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، اس خود ساختہ تصور کو پروان چڑھانے کے لیے اور اس کی لج رکھنے کے لیے بہت سے حقائق کا، حتیٰ کہ حدیثوں کا انکار کر دینا، اور قرآن کی آیتوں اور واضح الفاظ کے اندر ایسی توجیحات کرنا جس کے وہ متحمل نہیں ہو سکتے، اس قسم کی حرکتیں محققین کو زیب نہیں دیتی، اور اس قسم کے لوگوں نے شرارتیں کی ہیں، اور یہ خالص شیطانی سوچ ہے جو متعدد لوگوں کے اندر مختلف انداز سے ظاہر ہوتی ہے۔ کہیں یہ نیچریت کا روپ اختیار کرتی ہے، کہیں قادیانیت کا رنگ دکھاتی ہے، اور کہیں پر انسان کو اللہ کے وجود اور رسولوں کے وجود تک کے انکار پر آمادہ کرتی ہے۔ اسی بیماری کا ایک حصہ، نہایت یا سب سے چھوٹا اثر یہ ہے کہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ کئی دفعہ پر خبر واحد ہی صحیح، لیکن حدیث کا انکار اس لیے کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم انکار کرنے والے نے خود نہیں سمجھا ہوتا، اس کا محمل نہیں سمجھا ہوتا، اس کو دوسرے دلائل سے تطبیق دینے کی اس میں سمجھ نہیں تھی، یا اس کے نزدیک تطبیق ہو نہیں رہی تھی، تو اس نے ایسی چیزوں کا انکار کیا۔ لیکن ایسی کوئی بھی حدیث خواہ وہ خبر واحد ہو، اسے اگر امت کے تمام علماء اختیار کر کے چلے آ رہے ہوں اور اس کا صحیح محمل انہوں نے تلاش کیا ہوا ہو اور وہی اس کا وہ معنی بتاتے چلے آ رہے ہوں، تو پچھلے کئی سالوں میں یہ بیماری اٹھی ہے کہ لوگوں نے ان علماء سے سیکھنے یا انہی والا رنگ اور انداز اس حدیث کے بارے میں اختیار کرنے کی بجائے اپنے سینے کے زور کو اوپر رکھا، اور کسی نہ کسی حد تک اس قسم کے نیچری ایٹسیٹرا لوگوں کی طرح انہوں نے حرکتیں کیں، اور نہیں تو کم از کم ایسی اکا دکا یا چند احادیث کا انہوں نے انکار کیا۔ یہ میں نے بہت بڑے مرض اور بیماری کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے میں نہیں مانتا، اور آگے بہانہ کیا ہے؟ وہ مذہبی اور جذباتی بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ کی شان کا بہانہ کیا جا رہا ہوتا ہے، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بہانہ کیا جا رہا ہوتا ہے، میں نہیں مانتا میرے اللہ کے بارے میں نہیں مانتا میرے نبی کے بارے میں ایسا ہو۔ تو اس قسم کے لوگ اس حدیث کا انکار جب کر رہے ہوں تو آپ دیکھیں کہ امت نے پہلے اس حدیث کو تسلیم کیا ہوا تھا، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ان لوگوں سے بہتر مانتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ خود پھسل چکا ہے۔
اس کو ابھی استاد کی ضرورت تھی. باقی باتیں بنا لینا آسان ہوتا ہے. عام طور پر جو مدرس لوگ ہوتے ہیں وہ علمی ہوتے ہیں, گوشہ نشین ہوتے ہیں. ان لوگوں کی طرح ان کو زبان چلانا اتنا نہیں آتا, تو یہ لوگ اپنی زبان چلانے میں مہارت کی بنا پر باتیں عوام میں منوا بھی لیتے ہیں اور نعرے بھی لگوا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اسلام کی عصمت کو محفوظ رکھے. اختصار کے ساتھ آپ نے معراج شریف کا واقعہ سنا, اس کے چند متعلقات تھے جو ہم نے عرض کیے. معراج شریف پر ہمارے علماء نے مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں اور تحریر کا حق ادا کر دیا ہے. وہ کتابیں مارکیٹ میں ملتی ہیں. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہراؤ. فرمایا ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی اور اسے ہدایت بنایا بنی اسرائیل کے لیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب نبی ہیں. ان کی کتاب کی تعلیمات بنی اسرائیل تک محدود تھیں. آپ پوری دنیا کے نبی نہیں تھے. پوری دنیا کے نبی سوائے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور نہیں گزرے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, اس کتاب میں ہدایت یہ تھی. اللہ فرما رہا ہے کہ میرے علاوہ کسی پر اعتماد اور بھروسہ اور کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا. اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. اور وکیل کا لفظ وہ انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, وہ کسی اور معنی میں ہوا کرتا ہے. یہاں معبود وکیل ہونے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ذریة من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. اے اولاد ان لوگوں کی جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا, بے شک وہ بڑے شکر گزار بندے تھے. ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا. ذریۃ یہ مضاف ہے من حملنا مع نوح کی طرف. انه كان عبدا شکورا, وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی شان اور صفت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انا سید الناس یوم القیامت, میں قیامت کے دن تمام انسانوں کا سردار ہوں گا. آگے لمبی حدیث ہے, اس کے اندر یہ الفاظ ہیں فیاتون نوحا, لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس شفاعت کرانے کے لیے جائیں گے. فیقولون, اور کہیں گے یا نوح انک انت اول الرسل الی اہل الارض, اے نوح آپ تمام رسولوں میں سے پہلے رسول ہیں زمین والوں کی طرف جو رسول بنا کر بھیجے گئے. وقد سماک اللہ عبدا شکورا, اللہ نے آپ کا نام قرآن میں عبدا شکورا رکھا ہے. اشفع لنا الی ربک, اپنے رب کے ہاں ہماری شفاعت کیجیے. اس حدیث میں حضرت نوح علیہ السلام کو پہلا رسول قرار دیا گیا ہے. نمبر 2, یہ آیت ان پر چسپاں کر کے باقاعدہ عبدا شکورا کے لفظ سے حدیث کے اندر اس آیت کی وضاحت کی گئی ہے. بخاری 4712 4712. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں قطعی بات بتا دی کہ البتہ ضرور تم زمین میں دوبارہ فساد برپا کرو گے اور یقیناً ضرور سرکشی کرو گے, بہت بڑی سرکشی. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایڈوانس بتا دیا تھا کہ تم زمین میں فساد کرو گے اور 2 مرتبہ بہت بڑی سرکشی کا ارتکاب کرو گے. ان طاؤس قال كنت عند ابن عباس رضی اللہ عنہما, حضرت طاؤس کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس حاضر تھا. ومعنا رجل من القدریت, ہمارے ساتھ ایک آدمی قدری فرقے کا موجود تھا. میں نے ابن عباس سے اس بندے کا تذکرہ کیے بغیر سوال کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں لا قدرہ, تقدیر کوئی چیز نہیں. آپ نے پوچھا یہاں ان میں سے کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے؟ تو طاؤس کہتے ہیں میں نے کہا اگر بیٹھا ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ فرمایا اگر یہاں ان میں سے کوئی بیٹھا ہوتا تو میں اس کو سر کے بالوں سے پکڑ لیتا اور پھر اس کے سامنے قرآن کی آیت پڑھتا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ, کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل نے جو کچھ بعد میں کرنا تھا سارے کا سارا ایڈوانس بتا دیا تھا, تو یہی تقدیر ہوتی ہے. تو یہ میں آیت اس کو پڑھ کے سناتا اور اسے تقدیر کا قائل کرتا. مستدرک حاکم 3422 3422. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. تو
تو جب ان میں سے پہلی بار کا وعدہ آیا تو ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت جنگجو تھے، تو وہ شہروں میں تمہاری تلاش کے لیے پھیل گئے، اور یہ ایک وعدہ تھا جسے ضرور پورا ہونا تھا۔ وہ جو ان نے 2 بار فساد کرنا تھا، ان میں سے اللہ تعالیٰ کے پہلے وعدے کا وقت آیا تو باسنا علیکم عبادن، ہم نے اپنے بندے تمہاری طرف کھڑے کیے۔ یہاں باسنا انبیاء کی بعثت اور ہوتی ہے، اور مطلق باس کا معنی اپنے لغوی اعتبار سے اور ہوتا ہے۔ اولی باسن شدیدن، وہ جو بندے کھڑے کیے وہ شدید طاقتور تھے، باس والے تھے اور جنگ کے ماہر تھے۔ فجاسو، تو وہ بندے پھیل گئے، خلالت دیار، شہروں کے اندر، ملک کے گوشے گوشے میں۔ وکان وعدن مفعولا، یہ وعدہ تھا جس پر عمل ہونا ہی تھا۔ حضرت قتادہ تابعی ہیں، یہ اس پہلے فساد کے بارے میں جو اللہ نے فرمایا تھا کہ 2 بار تم فساد کرو گے، تو پہلے کے بارے میں فرمایا افسادہم فی المرۃ الاولی ما خالفوا من احکام التوراۃ ورکوب المحارم، سب سے پہلا فساد انہوں نے جو پھیلایا تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے تورات کے احکام کی مخالفت کی تھی اور محارم کو حلال قرار دے دیا تھا۔ بغوی جلد 2 صفحہ 670۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، پھر ہم نے تمہارا غلبہ ان پر لوٹا دیا اور مال اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائی اور تمہاری تعداد بڑھا دی۔ ثم رددنا لکم، پھر ہم نے تمہارے حق میں زمانے کی گردش ان کے اوپر پلٹ دی۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہاری مدد کی مال کے ذریعے اور بیٹوں کے ذریعے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تمہیں تعداد میں بہت زیادہ بنا دیا۔ یہ دوسری بار کی بات ہو رہی ہے، تھوڑا آگے چلیں تو اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ جی، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے لیے بھلائی کی، اور اگر برائی کی تو اپنا ہی برا کیا۔ پھر جب دوسرا وعدہ یاد آیا تو اور ظالموں کو تم پر مسلط کر دیا تاکہ وہ تمہارے چہروں کو غم سے ڈھال کر دیں اور مسجد میں داخل ہوں جیسے پہلی بار اس میں داخل ہوئے تھے، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر ڈالیں۔ جی، دوسرے وعدے کا جب وقت آیا تو جا وعد الآخرت، دوسری بار کا جب وعدہ آیا، لیسوء وجوہکم، تاکہ غمناک کر دیں تمہارے چہروں کو تمہارے دشمن۔ لیسوء، اس کے فاعل دشمن ہیں۔ وَلَيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، تاکہ یہ دشمن مسجد میں داخل ہو جائیں۔ کما دخلوہ اول مرۃ، جیسا کہ پہلی بار داخل ہوئے تھے۔ وَلَيُتَبِّرُوا، اور تاکہ تباہ کر دیں۔ ما علوا، جس چیز پر بھی چڑھائی کریں اسے تباہ کر دیں۔ تتبیرا، خوب تباہی۔ یہ آیت کے الفاظ تھوڑے تھوڑے جو مشکل محسوس ہے وہ ان کا میں نے ترجمہ کر دیا ہے۔ باقی اس وعدہ جو دوسرا تھا اس کے بارے میں تفسیروں میں لکھا ہے کہ جب دوسرا وعدہ آیا تو وذالک قصدہم قتل عیسیٰ علیہ السلام، یہ تھا ان کا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کرنا۔ حین رفع، جب کہ وہ اٹھا لیے گئے، وہ قتلہم یحییٰ بن زکریا علیہ السلام، اور ان کا حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو قتل کرنا۔ فصلت اللہ علیہم الفرس والروم، اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان لوگوں کے اوپر فارس اور روم کو غالب کر دیا اور مسلط کر دیا۔ آگے جو ان کے بادشاہ تھے وہ خردوش اور تیتوس وغیرہ، حتیٰ قتلوہم، حتیٰ کہ ان لوگوں نے ان کو قتل کیا۔ وصبوہم، اور ان لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ ونفوہم عن دیارہم، ان کو ان کے علاقوں سے نکال باہر کیا۔ بغوی جلد 2 صفحہ 670۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ ان قریب تمہارا رب تم پر رحم فرمائے گا، اور اگر تم نے پھر شرارت کی تو ہم پھر عذاب دیں گے، اور ہم نے کافروں کے لیے دوزخ کو قید خانہ بنایا۔ آئندہ ممکن ہے تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم ہو جائے، اور وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم باز نہ آئے تو ہم دوبارہ سزا دیں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے بند کرنے کی جگہ بنایا ہوا ہے۔ آگے جی، إن
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، اور خوشخبری سناتا ہے ایمان والوں کو جو نیک کام کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔ یہ قرآن اقوم اور سیدھے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اقوم مضبوط ترین چیز کو کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ قرآن کا مطالعہ کرنا، اس کو سمجھنا، اس کا اتباع کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ جب کوئی بندہ اختیار کر لیتا ہے تو قرآن اس کو نہایت مضبوط منزل تک پہنچاتا ہے۔ یہ الفاظ قرآن پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، عمل کرنے کے حوالے سے اپنے طرف رغبت دینے کے لیے بڑے جاندار الفاظ ہیں کہ یہ قرآن تمہیں اس منزل تک پہنچاتا ہے جو نہایت مضبوط اور اسد سیدھی ترین ہے، اور مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اجر کبیر موجود ہے۔ آگے جی۔ وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ آسان آیت، آگے چلیے۔ ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا۔ اور آدمی برائی کی دعا کرتا ہے جس طرح وہ دعا کرتا ہے بھلائی کی، اور آدمی بہت جلد باز ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تدعوا علی انفسکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے خلاف دعا نہ کیا کرو۔ یہ اس آیت کی وضاحت میں حدیث ہے کہ انسان جو بھلائی کی دعائیں کرتا ہے اسی طرح کی دعائیں شر کے بارے میں بھی کرنی شروع کر دیتا ہے جب اس کو غصہ وغیرہ ہوتا ہے۔ اور وکان الانسان عجولا، بے شک انسان جلد باز ہے، اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے خلاف دعا نہ کر دیا کرو، اور اپنی اولاد کے خلاف دعا نہ کیا کرو، اپنے مال کے خلاف دعا نہ کیا کرو۔ مال کو بعض کا بندہ بد دعائیں دیتا ہے۔ ایک سادہ سی بات کرنے لگا ہوں کہ گائے بھینس بکری کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ جب مارتے ہیں تو اسے بد دعائیں دیتے ہیں، مریں چھری پوی، تو اس قسم کے الفاظ زمیندار بولتے رہتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام منع فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ لا توافقوا من اللہ ساعۃ یسأل فیہا عطاء فیستجیب لکم، ایسا نہ ہو کہ کہیں ایسی گھڑی ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہے تو تمہاری اپنے مال، اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنی ذات کے خلاف کی ہوئی دعا قبول ہو جائے۔ مسلم 3009 3009۔ آگے وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا۔ اور ہم نے رات اور دن اپنی قدرت کی دو نشانیاں بنائیں، پھر ہم نے رات کی نشانی مٹا دی اور دن کی نشانی کو روشن بنا دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور جان لو برسوں کی گنتی اور دوسرا حساب، اور ہم نے ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ رات دن کو اللہ نے بنایا، اور رات کو مدھم اور دن کو شوخ بنایا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی اس کی طرف سے آنے والا رزق تلاش کرو، اور سالوں کے عدد اور حساب تم ان دنوں سے ہی شمار کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ آگے چلیے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ اور ہر انسان کی قسمت کا لکھا ہم نے اس کی گردن میں ڈال دیا، اور ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ نکالیں گے جسے وہ کھلا ہوا پائے گا۔ ہر انسان کی قسمت اس کے گلے میں ڈالی ہوئی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا طائر کل انسان فی عنقہ۔ اصل پس منظر یہ تھا کہ لوگ بدشگونیاں لیتے تھے۔ بدشگونی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کوا بولا ہے، یہ بلی نے میرا راستہ کاٹا ہے، تو ان چیزوں سے بدشگونیاں لیتے تھے۔ یہ تم اس وقت کیوں آ گئے ہو، یہ تم اس حالت میں ہمارے گھر میں کیوں آئی ہو، اس حال میں عورتوں سے نہ ملنا۔ تو اس قسم کی باتیں جب لوگ کرتے تھے تو ان کا رد کرتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کی قسمت اس کے گلے میں ہے، یعنی قسمت کا لکھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ طے شدہ ہے، اور ان چیزوں سے کوئی فائدہ یا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ مسند احمد
14,878۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہر انسان اپنا نامہ اعمال اپنے ہاتھ میں پکڑے گا، کسی کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ پڑھ، خود پڑھتا جا اور مانتا جا۔ ایک ایک بات لکھی ہوگی، بندہ حیران رہ جائے گا کہ جو کچھ مجھے یاد تک نہیں، اس کا ایک ایک ذرہ یہاں پر مرقوم ہے۔ آگے جی، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا۔ جس نے ہدایت قبول کی تو اس نے اپنے ہی نفع کے لیے ہدایت قبول کی، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر پڑا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور ہم عذاب کرنے والے نہیں جب تک رسول نہ بھیج دیں۔ جی، ہر بندہ اپنے کیے کا ذمہ دار ہے، کسی کا بوجھ دوسرے پر یا کسی کی نیکی دوسرے کے کھاتے میں نہیں جائے گی۔ شفاعت ایک الگ چیز ہے، وہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتی یا کسی کو اپنے نیکیاں نہیں دیتی، بلکہ ویسے اپنے اپنے مقام پر اعمال رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی بات کو مانتا ہے۔ شفاعت کا کنسیپٹ اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے، مگر اس کا بوجھ اٹھانے سے کوئی تعلق نہیں۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک ہم رسول نہ بھیجیں۔ مطلب یہ ہے کہ رسول آتے ہیں تو ان کا کہنا مان کر لوگ راہ ہدایت پہ آ جاتے ہیں، اور انکار کر کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور جہنم کے حقدار بن جاتے ہیں۔ لیکن جن علاقوں میں کوئی رسول نہیں گئے، وہاں کے لوگوں کا کیا بنے گا؟ تو حدیثوں میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ وہ لوگ فطرت پر ہوتے ہیں، اور فطرت ظاہر توحید ہے۔ ایسے لوگوں نے اگر صرف توحید کو قائم رکھا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقراری رہے، مانتے رہے، تو ان کی مغفرت کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ وینصرانہ، پھر اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی یا عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں۔ جب تک کسی کے پاس کوئی دینی تعلیم نہیں پہنچی ہوتی تو اس وقت تک بندہ پیدائشی فطرت پر ہوتا ہے، تو اسی فطرت کے مطابق اس کو قیامت کے دن بھگتنا ہوگا۔ ایسے بندے کے لیے صرف توحید کا اقرار کافی ہے۔ شرعی احکام کے لیے اس کے پاس مکمل عذر اور بہانہ موجود ہے کہ جی میرے پاس کوئی نبی یا کوئی رسول نہیں بھیجے گئے تھے، تو ایسے بندے کا یہ عذر بالکل معقول ہوگا اور خواہ مخواہ اس کو دھر نہیں لیا جائے گا۔ بخاری 6599 6599، یہ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا کی تفسیر ہے۔ آگے چلیے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، اس کے عیش پرستوں کو اپنے احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ ان احکام کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان پر عذاب کا قول ثابت ہو جاتا ہے، اس لیے ہم اسے ہلاک کر کے برباد کر دیتے ہیں۔ مترف اغنیا کو کہتے ہیں، امیر لوگ۔ وہ جب کسی بھی بستی کے اندر فسق کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، تو ان پر عذاب کا قول صادق ٹھہر چکا ہوتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ ایسی بستی کو تباہ کرتا ہے، خواہ مخواہ نہیں۔ مترفیہا اے منعمیہا و اغنیائہا، منعم اور غنی مراد ہیں، مترف کا یہ معنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ افسوس کا اظہار کر رہے تھے، اور لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، آپ فرما رہے تھے کہ افسوس عرب پر اور خرابی عربوں کی اس شر کی وجہ سے جو قریب آ چکا۔ فتح الیوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه محلقہ باصبعہ الابہام والتی تلیہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرابی ہے ان عربوں کے لیے اس شر کی۔ وہ کیا تھا؟ فرمایا آج یاجوج ماجوج نے اپنے دیوار میں اتنا سا سوراخ کر دیا ہے، آپ نے انگوٹھا اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا کے ایک حلقہ سا بنایا، ایسے کر کے دکھایا، اتنا سا سوراخ کر دیا۔ تو حضرت زینب کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے جب ان کے اندر نیک اور پارسا بندے بھی موجود ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، نعم اذا کثر الخبث، جب خباثت
کثرت سے پھیل جائے تو پھر سب لوگ اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ بخاری 3346 3346۔ آگے چلیے جی، مسلم میں بھی ہے، چلیے جی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ اور کتنی ہی امتوں کو ہم نے نوح کے بعد ہلاک کر دیا، اور آپ کا رب کافی ہے جو اپنے بندوں کے گناہوں سے اچھی طرح خبردار، خوب دیکھنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد کتنے ہی زمانوں کو، کتنے ہی قرون کو، قرن کی جمع قرون ہے، تو کتنے ہی قرون کو اللہ نے ہلاک کیا۔ قول مختار کے مطابق قرن 100 سال کا ہوتا ہے۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ جو لوگ صرف دنیا کے خواہش مند ہیں، ہم ان میں سے جسے جتنا چاہیں اسی دنیا میں دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم ٹھکانہ بنا دیا ہے، وہ اس میں پہنچے گا بری حالت میں دھتکارا ہوا۔ جی، جو دنیا کا ہی متلاشی ہے اس کو دنیا مل جائے گی۔ عاجلہ، جلدی ملنے والی چیز، یہ عاجلہ کا لفظی معنی ہے، اور یہاں اس سے مراد دنیا ہے۔ اور ایمان والے اور اللہ کے پیارے کیا کہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی حسنہ ہو اور آخرت میں بھی حسنہ ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آگے جی۔ ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ اور جو آخرت چاہے اور اس کے لیے کوشش کرے اور وہ مومن ہو تو انہی لوگوں کی کوشش مقبول ہوئی۔ آسان آیت، آگے چلیے۔ كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا۔ ہم سب کی مدد فرماتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی، آپ کے رب کی عطا سے، اور آپ کے رب کی عطا کسی سے روکی ہوئی نہیں۔ جو دنیا مانگتا ہے ہم اس کی بھی مدد کر دیتے ہیں، جو آخرت مانگتا ہے ہم اس کی بھی مدد کر دیتے ہیں۔ تیرے رب کی عطا وہ معذور، یعنی کسی کی پابند نہیں ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ باقی جنت جہنم کا فیصلہ بعد میں ہوگا۔ آگے چلیے۔ انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا۔ دیکھیے ہم نے کس طرح ان کے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور یقیناً آخرت درجوں میں بہت بڑی ہے اور فضیلت میں بھی بہت بڑی ہے۔ جی، دنیا کے اندر ایک کی دوسرے پر یا دوسرے کی پہلے پر فضیلت دیکھیے ہم نے کیسے دی ہوئی ہے، لیکن یہ فضیلتیں آخرت کا معیار نہیں ہے۔ آخرت کے اندر جو فضیلت ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، اور وہاں پر جو درجات ہوں گے وہ بڑے درجات ہوں گے۔ حضرت ابو سعید خدری نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ اپنے اوپر کچھ لوگوں کو اتنا بلند بالا اعلیٰ مقام پر جنت میں دیکھیں گے جس طرح یہاں تم کھڑے آسمان کے ستارے اپنے سے اوپر دیکھتے ہو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ تلک منازل انبیاء لا یبلغها غیرہم، یہ تو پھر انبیاء کے مقام ہوں گے جہاں تک نبیوں کے علاوہ کوئی دوسرا پہنچ نہیں سکتا۔ قال بلا، فرمایا بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز آپ نے اور شامل فرمائی، والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم، رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، وہ بندے بھی اتنے ہی اونچے مقام پر ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور ان رسولوں کی تصدیق کرتے رہے۔ بخاری 3256 3256۔ اسی طرح کی حدیث پہلے لکھائی جا چکی ہے کہ ابو بکر اور عمر انبیاء کے بعد تمام لوگوں سے زیادہ اونچے مقام والے ہوں گے۔ آگے جی۔ لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اے مخاطب، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بنا کہ تو بیٹھ رہے مذمت کیا ہوا قسم پرسی کی حالت میں۔ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنا، فتقعد، ورنہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم بیٹھ جاؤ گے مذموما مخذولا، مذموم ہو کر اور مخذول ہو کر۔ مخذول رسوا کیا ہوا، نامراد بنا ہوا۔ مطلب کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بناتا ہے وہ مذموم بھی ہوتا ہے اور نامراد بھی ہوتا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور آپ کے رب نے حکم فرمایا کہ اے لوگو، اس اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اے مخاطب انہیں اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرنا۔ اللہ نے فیصلہ دیا ہے، گویا قانون بنایا ہے
کہ نمبر 1 اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، نمبر 2 ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، احسان کا رویہ اختیار کرنا۔ احسان اپنا بھی حق دے دینے کو کہتے ہیں، اور اگر تمہارے پاس ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہنا اور انہیں کسی بات کا انکار نہ کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور نرم دلی کے ساتھ ان کے لیے عاجزی سے جھکے رہنا اور کہنا اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے یہ دعا مانگا کرو اپنے ماں باپ کے حق میں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں چھوٹا سا پالا تھا۔ پوری دنیا کی کسی آسمانی یا دینی کتاب میں ماں باپ کی عظمت اور اولاد کو ماں باپ کے ادب اور خدمت کرنے کا اس قدر حکم نہیں دیا گیا جتنا اس مقام پر موجود ہے، اور یہ واقعی ایک قابل غور بات ہے۔ آپ پوری دنیا کی کتابیں کھنگال لیں یا پوری دنیا کے لوگ کتابیں لے کر بیٹھ جائیں، قرآن کے ان الفاظ سے زیادہ جاندار الفاظ ماں باپ کی شان میں آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملیں گے۔ تو یہ دنیا کے نظام اور سسٹم کو چلانے کے لیے اور انسانوں کی باہمی محبتیں اور ان محبتوں میں ماں باپ کی محبت، ادب اور احترام اور خدمت کی فوقیت ظاہر کرنے کے لیے اسلام کا ترہ امتیاز ہے۔ اور علماء نے ایک اور نقطہ بیان کیا ہے کہ اس آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی توحید کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ گویا اپنی توحید کے ترازو میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کو تول دیا ہے۔ اور الفاظ کیا ارشاد فرمائے؟ نمبر 1 وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک۔ نمبر 2 فلا تقل لہما اف، انہیں اف تک نہ کہو۔ نمبر 3 ولا تنہرہما، ان کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرو۔ نمبر 4 وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ نرم اور کریم لہجے میں بات کرو۔ نمبر 5 ان کے اوپر اپنے رحمت اور نرمی کے پر جھکائے رکھو، نرمی کے کندھے جھکائے رکھو۔ نمبر 6 ان کے لیے اللہ سے دعا مانگتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ میں نے تجزیہ کر کے اس لیے بتایا ہے کہ اگر کوئی بندہ لے کے کتابیں بیٹھ ہی جائے اور موازنہ کرنا شروع کر دے تو ایک ایک لفظ کا موازنہ کرنا پڑے گا، اور ایسے جاندار الفاظ انشاءاللہ کائنات کی کسی کتاب میں نہیں ملیں گے۔ اسلام وفا کا دین ہے۔ انبیاء لجپال ہوا کرتے تھے۔ چھوٹا جب بڑے سے اچھا سلوک کرتا ہے تو اسے وفا یا وفاداری کہا جاتا ہے، لیکن بڑا جب چھوٹے پہ رحمت اور یہی رنگ اختیار کرتا ہے تو اسے لجپالی کہا جاتا ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حجوت محمدًا برًا تقیّا رسول اللہ شیمتہ الوفاء، اے دشمن تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں شعر لکھے ہیں۔ رسول اللہ ہے شیمتہ الوفاء، وہ اللہ کے رسول ہیں جن کا شیوا ہی وفا ہے۔ تو یہاں وفا کا معنی ہم لجپالی کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے والدین کریمین تو دور کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خاتون نے دودھ پلایا تھا آپ اس کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے رغم انفو ثم رغم انفو ثم رغم انف رجل، فرمایا اس آدمی کی ناک رگڑ جائے رگڑ جائے رگڑ جائے، ادرک والدیہ، جس نے اپنے ماں باپ کو پایا، احدہما او کلیہما، ان میں سے ایک کو یا دونوں کو، عند الکبر، بڑھاپے کے اندر، ثم لم يدخل الجنت، اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جا سکا۔ دیکھیے اس آیت کے عین الفاظ حضور گن کے اور ارشاد فرما کے پھر ماں باپ کی عظمت کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ پھر بھی جو جنت نہ حاصل کر سکا تو اس کی ناک رگڑ جائے۔ مسند احمد 8597 8557۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر چڑھے تو جس سیڑھی پر قدم رکھتے فرماتے آمین، پہلی پر بھی آمین، دوسری پر بھی آمین، تیسری پر بھی آمین فرمایا میرے پاس جبریل آئے ہیں اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، جس بندے نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی فابعدہ اللہ، اسے اللہ نے دور کر دیا، دھتکار دیا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر حضرت جبریل نے کہا من ادرک والدیہ او احدہما، جس نے اپنے ماں باپ کو
یا ان میں سے کسی ایک کو پایا فدخل النار، اب بھی وہ جہنم میں گیا، فابعدہ اللہ، اسے اللہ نے دھتکار دیا، تو قلت آمین، حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ تو جبریل نے کہا من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک، اے محبوب جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا، فابعدہ اللہ، اللہ نے اسے دھتکار دیا، قلت آمین، حضور نے فرمایا آمین۔ یہ صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، حدیث نمبر 409، سند اس کی صحیح ہے۔ اس موضوع پر بہت ساری احادیث اس وقت میرے سامنے ہیں، ان میں سے میں نے آپ کو 2 حدیثیں سنائی ہیں، ایک اور سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رضا رب فی رضا والد، رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، وسخط الرب فی سخط الوالد، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ترمذی 1899۔ آج کل کچھ شاعروں نے ماں کی شان لکھنی اور بیان کرنی شروع کی ہوئی ہے، اس میں بے اعتدالی پائی جاتی ہے۔ اکیلی ماں کی شان نہیں، باپ کی شان بھی ساتھ ہی بیان ہونی چاہیے، اور جیسے الفاظ ماں کے بارے میں ہیں ویسے الفاظ باپ کے بارے میں بھی ہیں، تھوڑا تھوڑا لفظی فرق ہے، مفہوم ایک ہی بنتا ہے۔ ایک اور بات بھی ہے کہ اگر تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں میں ہے تو تمہاری ماں کی جنت تمہارے باپ کے قدموں میں ہے۔ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم نیک ہوئے تو بے شک وہ ان لوگوں کو بہت بخشنے والا ہے جو اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ آسان آیت ہے، آگے چلیے۔ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا۔ اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو، اور مسکینوں اور مسافروں کو اور بے جا خرچ نہ کرو۔ ماں باپ کے علاوہ باقی رشتہ داروں کا بھی حق ہے، اور مسکینوں کا، مسافروں کا، اور فرمایا لا تبذر تبذیرا، فضول خرچی مت کرو۔ اس آیت کے بارے میں یہ بات یاد کر لیں کہ یہ آیت مکی ہے، یہ جو صورت آپ پڑھ رہے ہیں یہ بھی مکی ہے۔ یہ آیت مدینہ شریف میں نازل نہیں ہوئی، اور وآت ذا القربى حقہ اس آیت کو ایک مخصوص ٹولہ، ایک مخصوص جگہ پر فٹ کرتا ہے۔ اس کی وضاحت کرنے کے لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ حالات جہاں پر وہ فٹ کرتے ہیں ان کا تعلق مدینہ شریف سے ہے، جبکہ یہ آیت مکی ہے، یعنی بنیاد ہی نہیں ہے اس آیت کو وہاں فٹ کرنے کی۔ حضرت یحییٰ بن جزار کہتے ہیں کہ ابو العبیدین ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ اچھا، یہ جو آئے یہ نابینا تھے، کانا دریر البصر ہے۔ آ کے کہنے لگے اے ابا عبد الرحمن، ابن مسعود اس بندے کو جانتے پہچانتے تھے، تو اس بندے نے آ کے سوال کیا من نسألو اذا لم نسألک، اے ابن مسعود اگر ہم آپ سے سوال نہ کریں تو اور کس سے کریں؟ یہ ان کا، ان کی علمیت کے بارے میں ایک حسن ظن تھا اور گمان تھا، لیکن بہرحال اس میں ابن مسعود کی علمی شان بہت زیادہ جھلک رہی۔ قال فما حاجتک، انہوں نے پوچھا تم چاہتے کیا ہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ قال مل اواہ، قرآن کے کچھ الفاظ ہیں جو میں حل کرانے آیا ہوں۔ نمبر 1، اواہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن میں اواہ کا لفظ ارشاد فرمایا گیا۔ قال الرحیم، فرمایا اواہ کا معنی ہوتا ہے رحیم، رحمت کرنے والا۔ قال فمل معاون، معاون کا معنی کیا ہے؟ قال ما یتعاون الناس بینہم، جو آپس میں لوگ ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں، یہ معاون ہے۔ قال فمت تبذیر، تبذیر کیا ہوتی ہے؟ یہ وہ لفظ ہے جو اس آیت میں ہم جو پڑھ رہے ہیں ہمارے سامنے اس آیت میں موجود ہے، ولا تبذر تبذیرا۔ تو پوچھا تبذیر کیا ہوتی ہے؟ قال انفاق المال فی غیر حق ہی، مال کو ناحق جگہ پہ خرچ کرنا، یہ تبذیر ہے، فضول خرچی ہے۔ قال فمل امت، امت کا کیا معنی ہے؟ وہ جو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پوری امت تھے، اس سوال کو حل کر رہے ہیں۔ امت کا کیا معنی ہے؟ قال الذی یعلم الناس الخیر، امت وہ فرد واحد ہوتا ہے جو انسانیت کو بھلائی سکھاتا ہے، اچھی تعلیم دیتا ہے۔ مستدرک حاکم 3425۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ایک نابینا آدمی قرآن کا کتنا شوق رکھتا ہے، اور قرآن کے ایک مقام یا ایک آیت سے نہیں، متعدد مقامات سے کچھ الفاظ انہوں نے چن کے رکھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری اسٹڈی کے بعد جو بات ان کو سمجھ نہیں آتی تھی وہ اسے نوٹ کرتے جاتے تھے۔ نوٹ کہیں بھی کرتے ہوں گے، اور کسی کامل استاد کے پاس آئے تو آ کے فریاد کیسے کرتے ہیں؟
ہم اگر آپ سے نہ پوچھیں تو کس سے پوچھیں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. یقیناً بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. جی، فضول خرچی شیطان کا راستہ اور طریقہ ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ فضول خرچی شیطان کے بھائیوں کا کام ہے. بہت سخت لفظ ہے، اور ہمیں جن مقامات پر فضول خرچیاں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں ان مقامات کا اگر آپ جائزہ لیں تو صرف اور صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں، باقاعدہ نوٹ ضائع کیے جا رہے ہوتے ہیں. نوٹوں کو جلا دینا تک، غلے کو سمندر میں پھینک دینا تک، اور حلوے، ٹافیاں، مٹھائیاں، ٹماٹر، انڈے ہوا میں اچھالنا، گلیوں میں پھینکنا، جلوسوں کے اوپر چھتوں سے پھینکنا، یہ کتنی فضولیات ہوتی ہیں. اور بعض مقامات پر مذہبی تہواروں کے حوالے سے جو فضولیات ہوتی ہیں ان پر بھی ذرا نظر رکھیے. ہمارے اپنے اہل سنت علماء چیخ اٹھے ہیں یہ چیزیں اور یہ مناظر دیکھ کر کہ خدا کا خوف کر، کچھ حد بھی ہوتی ہے. جس دین میں نہر کے کنارے پر بیٹھ کر وضو کرتے وقت پانی ضائع کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس دین میں یہ خرافات ہوتی ہیں اور یہ فضولیات ہوتی ہیں. تو اب کوئی کہے کہ یہ سارے شیطان کے بھائی ہیں تو پھر کہیں گے سخت بولتا ہے. یہ تو قرآن تمہیں شیطان کے بھائی کہہ رہا ہے، شیطان کے سگے بھائیوں. عزیزان گرامی، غیرت کا مظاہرہ کرنا ہے اپنے علاقوں میں جا کر، اپنے گھروں میں جا کر، جہاں تک بس چلے لوگوں کو پوری شرافت اور پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ مسائل سمجھانے کی کوشش کرنی. کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ شیطان کے بھائی بنے رہیں اور آپ خاموش ہوں؟ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. اور اے مخاطب، اگر تجھے ان سے منہ پھیرنا پڑے اپنے رب کی رحمت فراخی رزق کے انتظار میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو ان سے آسانی کی بات کہہ دے. اگر ان سے منہ پھیرنا ہی پڑے، اما توردن عنہم ابتغاء رحمت من ربک، اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں، ترجوہا جس رحمت کے تو انتظار میں ہے، فقل لہم قولا میسورا، تو ایسے لوگوں سے آسان اور نرم بات کر. یہ تبلیغ کا وہی طریقہ ہے جو میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری حکمت عملی کے ساتھ، اور جہاں تک ہو سکے پیار سے کام لیں اور نرم رویے کے ساتھ اپنے بھائیوں کو، عزیزوں کو، تعلق والوں کو، جو آپ کا کہنا مانتے ہیں ان کو، جو نہ بھی مانتا ہو تو اس کو ریکویسٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. علیحدہ لے جا کر بڑے ٹھنڈے دل سے اس کو پیار کے ساتھ سمجھاؤ کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے اور یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. یہ خاص طور سے جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں ان کو مذہبی طور پر بلیک میل کیا گیا ہوتا ہے، ان کی برین واشنگ ہو چکی ہوتی ہے. نفس پہلے ہی گلچھرے پسند کرتا ہے، اور اگر مذہب کا ٹچ مل جائے اور شیلٹر مل جائے تو پھر نوجوان آدمی کا خون گرم ہوتا ہے. اسے یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ میں نے ان دو چیزوں میں فرق کرنا ہے. یہی بات میں کہیں اپنے نفس اور اندر کی خواہش کی بنا پہ تو نہیں کر رہا، یا یہی بات میں اپنے رب کی رضا کی خاطر کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. تو ان صحیح اور سقیم کے اندر ڈسٹنگوش کرنا اور تمیز کرنا یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، اور ہم سب کے سب ان مراحل میں سے ڈیلی گزرتے ہیں. ایک بچہ مجھے بتانے لگا کہ وہ ابھی پہلے سال اس نے تراویح کی نماز پڑھائی تھی، تو اس کو کہیں سجدہ سہو پڑ گیا. تو اب وہ بچہ ہے، بالکل بچہ ہے، ابھی بالکل وہ مکمل بالغ بھی نہیں تھا. اس عمر میں تھا کہ بمشکل وہ نماز تراویح پڑھانے کا اہل تھا، اسے شریعت اجازت دیتی تھی. تو نماز کے بعد مجھے بتانے لگا کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی نماز کے دوران، اور میں نے نماز کے دوران اپنے آپ سوچا کہ اگر سجدہ سہو کروں گا تو بےعزتی ہوگی. اب بچہ ہے نا، اور اگر نہیں کرتا تو اللہ ناراض ہوگا. میں نے سجدہ سہو کر دیا. ایک میں نے چھوٹی سی مثال دی ہے. گرامی، اس طرح کی کئی اور باتیں، کئی اور موضوعات پر باتیں ڈیلی ہمارے سامنے آتی رہتی. جس بندے کو یہ توفیق مل گئی کہ میں یہ کیا کرنے لگا ہوں اور کیوں کرنے لگا ہوں، 1-2 سیکنڈ کا تأمل اور غور انسان کو انسان بنا دیتا ہے، نفس کے شر سے اور شیطان کی شرارتوں سے بچا لیتا ہے. اللہ بچائے. اپنے ارادے، اسی کو کہتے ہیں نیت.
اس پہ غور کر لے جائے میں یہ کیوں کرنے لگا. کسی کی موافقت، کسی کی مخالفت، کسی کی تردید کا جواب تردید سے. ٹھنڈے دل سے ذرا سوچ لیں 1-2 سیکنڈ. آپ بہت ساری بیہودہ باتوں کا جواب ہی نہیں دیا کریں گے اگر آپ کو یہ نقطہ سمجھ آ گیا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اور نہ رکھ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا اور نہ اسے پوری طرح کھول دے کہ بیٹھا رہے ملامت کیا ہوا تھکا ہارا. اس کا مطلب ہے کہ نہ بخل کر اور نہ ہی ایسی سخاوت کر جو فضول خرچی کے زمرے میں چلی جاتی ہے. اعتدال کا راستہ اختیار کر. آگے سورۃ فرقان میں اس موضوع پر زیادہ تفصیل موجود ہے. آگے جی. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. اے حبیب بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے. یقیناً وہ اپنے بندوں سے اچھی طرح خبردار ہے، سب کو خوب دیکھتا ہے. رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے کھلا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نسبتاً کم دیتا ہے. یہ رزق کے اوپر آخرت کا دار و مدار نہیں رکھا گیا. حدیث میں آتا ہے اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، لا تو کی فیو کا علیہ کے، تھیلی کا منہ بند نہ کیا کر ورنہ تیرے لیے بھی تھیلیوں کے منہ بند ہو جائیں گے. اور لا تحسی فیحسی اللہ علیہ کے، حساب نہ کیا کر ورنہ اللہ تجھ سے حساب کرنا شروع کر دے گا. یعنی خرچ کرتے وقت بے دریغ خرچ کیا کر. بخاری 1433 1433. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 فرشتے روزانہ صبح آسمان سے اترتے ہیں. ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے. دوسرا کہتا ہے یا اللہ روک لینے والے کے لیے روک لے. بخاری 1442 1442. ان ابی ہریرہ یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تبارک و تعالی. حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم اے آدم کے بیٹے انفق علیک، خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا. مسلم 993 993. سرحد میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت علی محمد سنڈیا بابا رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک دفعہ انہوں نے اپنے مریدوں سے پوچھا پکاؤ لنگر، کہنے لگے بابا جی آج لنگر کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. فرمایا وہ جو بھینسا ہے جس سے کنواں چلاتے ہو، کنویں کا پانی بھینسے سے نکالتے تھے، آج پھر وہی بھینسا ذبح کر دو. انہوں نے بتیرا سوچا کہ بھینسا ذبح کر دیں گے تو پھر کنواں خود چلانا پڑے گا. کوئی کوشش کی، ہاتھ پیر مارے، لنگر کا بندوبست نہ ہو سکا. بالآخر گئے جی بابا جی کا حکم ہے بھینسا ذبح کر دو. کنویں سے بھینسا کھولا اور ذبح خانے کی طرف لے کے چل پڑے. تو راستے میں ایک کہتا تھا یار کوئی اور طریقہ کر لو، یہ کنواں پھر ہمیں گیڑنا پڑے گا. جب وہ روک کے کھڑا ہو جاتا تو دوسرے کہتے نہیں بابا جی کا حکم ہے، وہ چلا دیتے. راستے میں کئی بار بھینسا روکا گیا، کئی بار بھینسا چلایا گیا. جب بھینسا ذبح ہو چکا تو کسی علاقے سے کچھ مرید ایک نیا بھینسا لے کر پہنچ گئے. بابا جی یہ لنگر کے لیے گفٹ ہے، کنواں چلایا کریں اس سے. بابا جی راستے میں اس بھینسے نے بڑے تماشے دکھائے ہیں. کیا تماشے دکھائے ہیں؟ یہ کبھی رک جاتا تھا اور کبھی چل پڑتا تھا. رکتا تھا تو ہم سے چلتا ہی نہیں تھا، جب چل پڑتا تھا تو ہم سے رکتا ہی نہیں تھا. تو خلاف عادت اس نے عجیب کام کیا ہے. بابا جی نے اپنے مریدوں کو بلایا، اے تم جو میں نے کہا تھا کہ بھینسا ذبح کر دو، تو کبھی اس کو روک دیتے تھے اور کبھی اس کو چلا دیتے تھے. جی بابا جی یہ لے دے ہوتی رہی تھی. فرمایا جب تم روکتے تھے تو یہ بھی رک جاتا تھا، جب تم چلاتے تھے تو یہ بھی چل پڑتا تھا. خرچ کرنے والوں کو اللہ دیتا ہے. عزیزان گرامی، حضرت پیر صاحب پگارا اول کے والد گرامی تھے حضرت قبلہ سائیں محمد راشد روضہ دھنی بادشاہ قدس سر العزیز. وہ بہت بڑے ولی تھے. ان کی تعلیم ہے، ان کے ملفوظات میں اس طرح کی باتیں متعدد مقامات پر ملتی ہیں. آپ فرماتے تھے کہ جس بندے پر غربت طاری ہو وہ گھر کی تلاشی لے. کسی کونے خدرے میں کوئی چونی اٹھنی، کوئی پیسہ ٹکا، کوئی آٹا دانا، ایک لپ بھی پڑا ہو تو اٹھا کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں فوراً. آپ اپنے گھر میں ایسا ہی کرتے تھے. جب لنگر کے لیے کچھ نہ ہوتا آپ فوراً گھر میں جا کے
احتجاج فرماتے کہ گھر میں کوئی چیز رکھی ہے، جب نکل آتی تو اسے فوراً باہر لا کے بانٹ دیتے، جیسے ہی بانٹتے اللہ تعالیٰ 10 دنیا 70 آخر عطا فرما دیتا۔ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا۔ اور اپنی اولاد کو فاقے کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ جی، اولادوں کو قتل نہ کرو خشیت املاق، غریب اور تنگ دست ہو جانے کے خوف سے۔ اس خوف سے قتل کرنا منع ہے، ویسے بھی قتل کرنا منع ہے، لیکن چونکہ اس علاقے میں رواج ہی یہ تھا تو یہ ایک اضافی چیز ہے کہ حالات کے پیش نظر جن حالات کی وجہ سے لوگ ایسا کرتے تھے ان کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اور سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کا شریک بنائے حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ قلت، میں نے عرض کیا، ان ذلک لعظیم، حضور واقعی یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو ند اور شریک بنانا۔ قلت ثم ای، میں نے عرض کیا پھر کون سا گناہ سب سے بڑا ہے شرک کے بعد؟ فرمایا ان تقتل ولدک تخاف ان یطعم معک، یہ کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے اس ڈر سے کہ یہ تیرے ساتھ مل کے کھانا کھائے گا۔ پھر میں نے پوچھا حضور اس کے بعد کون سا ہے؟ قال ان تزانی حلیلتا جارک، یہ کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی کو بری نگاہ سے دیکھ۔ بخاری 4477۔ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ آسان ہے، آگے چلیں۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، اور کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ناحق قتل نہ کرو، اور جو ناحق ظلماً قتل کیا جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو قوت عطا فرمائی، تو اسے چاہیے کہ وہ قتل کے معاملے میں حد سے نہ بڑھے، بے شک وہ ہے مدد کیا ہوا۔ جو کسی کو قتل کرتا ہے تو اسے بدلے میں جب قتل کیا جائے، بدلے میں قتل کیے جانے والے شخص کے معاملے میں حد سے نہیں گزرنا چاہیے۔ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کوئی کسی جرم میں پکڑا جائے تو سارے ہی اس کو تھپڑ مارنے لگ جاتے ہیں، جوتے مارنے لگ جاتے ہیں۔ یہ عوام کو کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ بندے کو پکڑ کے قانون کے حوالے کیا جائے، اگر وہ بندہ اپنی صفائی میں کامیاب ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ جتنے تم نے جوتے، گالیاں، سخت لفظ، تھپڑ، کوئی چیز اٹھا کے اس کو پھینکیے، ساری تمہارے گاٹے میں ہوگی۔ اس وقت لوگ چنگا بننے کے لیے، دوستوں میں اپنی گپ شپ لگانے کے لیے، بعد میں بیٹھ کے تبصرے کرنے کے لیے کہ ہم نے ایک شکار کیا، آج یہ ہوا وہ ہوا، یہ حقوق العباد ہیں، تماشا نہیں ہے۔ اور آیت میں جو بہت گہری اور حکیمانہ بات ہے وہ یہ ہے کہ انہ کان منصورا، جس بندے کو سزا دی جا رہی ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ لو جی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ابھی اپنے کیے کا نتیجہ بھگتنے والا ہے اور اس کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور اسے مقتل کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس کی گردن پہ تلوار یا پھانسی کا پھندا پھرنے والا ہے۔ اب بتائیے اس بندے کی اس وقت ذہنی حالت کیا ہوگی؟ دل کتنا ٹوٹا ہوا ہوگا، کس قدر وہ سچے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کر رہا ہوگا، وہ کس قدر گڑ گڑا رہا ہوگا، اس کی آنکھیں نے، اس کا قلب کتنا رو رہا ہوگا، اپنے گناہ پہ کتنا پچھتاوا ہوگا، اپنی موت کا کتنا خوف ہوگا، اپنی آخرت کا کتنا ڈر ہوگا۔ ساری چیزیں اس بندے کے دل کے ٹوٹنے کی انتہا پر ہوں گی۔ ایسے بندے پر پھبتیاں کسنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے، چہ جائے کہ قتل میں اس کے ساتھ حد سے زیادہ تجاوز کیا جائے، راستے میں اس کو 2-4 تھپڑ مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ خواہ مخواہ کے وڈیرے، چودھری اور اس وقت کے وقتی پاٹے خان ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کسی مجرم سے جب جرم ہو جائے تو اس کا انٹرویو لینے گھروں میں چلے جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اس کی وہ بےزتی کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ آگے سے خود پریشان ہوتا ہے۔ تو اس کا علاج صاف سننے والوں کو بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ یہ آدمی جو اس وقت ملزم ہے، اسے چاہیے کہ اس سے کہے کان سے پکڑ کے اس کو گھر سے باہر نکال دے کہ آپ تشریف لے جائیے، میرے ساتھ جو قانون نے کرنا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے،
تم ایک نئی مصیبت لے کے آ گئے اور ریڈی وہ مجرم بڑی ٹینشن میں ہوتا ہے. نہایت سخت بد اخلاقی کا رویہ ہے یہ کہ جو یہ لوگ اس سے انٹرویو کرنے کے لیے آتے ہیں اور طرح طرح کے سوالات اور بے عزتی کرنے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. ان کو کوئی حق حاصل نہیں اس قسم کی بے عزتی کرنے کا. تم قانون نہیں ہو، نہ تم رب ہو کہ قیامت کا دن تم نے برپا کیا ہوا ہے. وہ بیچارہ پہلے اپنے کیے پر پتہ نہیں کتنا پریشان ہے، ابھی کیا بھگتے گا. خدا کا خوف کرو، اپنی خیر مناؤ کہیں یہ امتحان تم پر نہ آ جائے. وہ کہہ رہا ہوتا ہے جی مجھے پتہ نہیں چلا، مجھے نہیں سمجھ آئی میرے ساتھ کیا ہوا. آگے سے پھر تمہیں کیوں نہیں سمجھ آئی؟ تم اندھے ہو گئے تھے. یہ کچھ بھی نہیں ہے، اپنے چینل کو سبسکرائب کروانے کے لیے یہ حرکتیں کی جا رہی ہوتی ہیں. تو وہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ کیوں ہوتی ہے؟ ملزم ہونے کے باوجود لانکسار قلب ہی و ندم ہی، اس کے دل کا ٹوٹا ہوا ہونے کی وجہ سے، اس کے دل کے نادم ہونے کی وجہ سے اللہ کی مدد اس وقت اس کے ساتھ ہوتی. ان عبداللہ ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم. پوری دنیا کا زائل ہو جانا، ٹل جانا اور تباہ ہو جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک آسان ہے بنسبت اس کے کہ ایک مسلمان کو قتل کیا جائے. ترمذی 1395. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہت بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد کے متعلق پوچھا جائے گا. یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ اور وعدہ پورا کرو. یتیم کے مال تفصیل سورۃ بقرہ میں کافی حد تک گزر چکی ہے، اور وعدے کو وفا کرنے کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیثیں موجود ہیں کہ منافق کی نشانی ایک یہ ہے کہ وہ وعدے کی پاسداری نہیں کرتا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی، یا ابا ذر، اے ابو ذر، انی اراک ضعیفا، میں دیکھتا ہوں کہ تم کمزور ہو، فانی احب لک ما احب لنفسی، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں اور جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ تمہارے لیے بھی پسند کرتا ہوں. لا تأمرن علی اثنین، دو بندوں کا بھی کبھی امیر نہ بننا. ولا تولین مال یتیم، اور یتیم بچے کے مال کی نگرانی اور تولیت یہ کبھی قبول نہ کرنا. مسلم 1826. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. اور جب تم ناپنے لگو تو پورا ناپو اور صحیح ترازو سے تولو، یہ بہت بہتر ہے اور اس کا انجام بہت اچھا ہے. قرآن میں اس پر جگہ جگہ بہت زور دیا گیا ہے. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، یہ سورۃ الرحمن کے اندر بھی ہے، اور اس سے پہلے متعدد مقامات پر اس سے ملتے جلتے ارشادات گزر چکے ہیں. جی. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اور اے مخاطب، اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان اور آنکھ اور دل قیامت کے دن ان سب سے پوچھا جائے گا. جس چیز کا پتہ نہ ہو، مکمل کنفرمیشن نہ ہو، اس پر تبصرے نہ کرو، اس پر ڈسکس نہ کرو، اس لا علمی کی حالت میں فیصلے نہ سناؤ. بہت لوگوں کو کوئی نہیں پتہ ہوتا اصل صورتحال کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات بلکہ کثرت سے ایسا ہوتا ہے کہ دو بندے کسی موضوع پر بحث کر رہے ہوتے ہیں، وہ دونوں اس موضوع کے ماہر نہیں ہوتے. ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے دعا سکھائیے. فرمایا یوں دعا مانگا کر، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منیی. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے کانوں کے شر سے، اپنی آنکھ کے شر سے، اپنی زبان کے شر سے، اپنے دل کے شر سے اور اپنی منی کے شر سے. ابو داؤد 1551 1551. یہ جو آیت ہے کہ کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال ہوگا، بہت اہم آیت ہے. اور ہمیں جن چیزوں سے کثرت سے غفلت ہوتی ہے وہ یہ چیزیں ہیں، کان، آنکھ اور دل، ان کو ہلکا پھلکا نہ لیا جائے. قرآن کہہ رہا ہے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو کیوں نہ یہ بات سینے کے اندر اتر جائے، سوراخ کر کے اتر جائے. ان کے استعمال کو مذاق نہ بنایا جائے. حضور دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر، میری آنکھوں میں نور پیدا کر، میرے کانوں میں نور پیدا کر، میرے دائیں نور، بائیں نور، اوپر نور، نیچے نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، اور میرے لیے نور ہی نور کر دے.
یہ حضور دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا فی بصری نورا فی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا، بخاری 6316 6316۔ اور بہت حدیثیں اس وقت میرے سامنے ہیں، میں نے انتخاب کے ساتھ آپ کو 2 حدیثیں سنا دی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔